نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 کا درس چل رہا ہے۔ درس کے پہلے حصے میں آپ حضرات نے آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سماعت فرمائی۔ آج کے درس میں اس آیت سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر ہے۔ پہلی بات تو ہمیں اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ طعنہ اور تشنیع ایذا قلبی بدترین جرم ہے، جس سے کہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ زانی کو سنسار کرو، چور کے ہاتھ کاٹ دو، مگر اسے طعن و تشنیع نہ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر طعن و تشنیع سے منع فرمایا ہے، اگرچہ اسے سنسار کر دیا گیا۔ ہندہ جو ابو سفیان کی زوجہ تھیں، جنگ احد میں حضرت حمزہ جو آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کا مصلح کیا، ان کی آنکھیں، ان کا جگر نکال کر چبایا۔ انہی کی بیٹی یعنی ہندہ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں تھیں، مگر آقا علیہ السلام نے انہیں کبھی طعنہ نہیں دیا کہ تمہارے ماں باپ نے ہمارے چچا سے یہ سلوک کیا۔ ان لوگوں پر افسوس ہے کہ جو آج کل اپنے گھروں میں طعن و تشنیع کی وجہ سے فساد برپا کرتے ہیں اور معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت سے دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ نیکیوں کی درستگی اور بقا کے لیے جس طرح ایمان شرط ہے کہ منکر کی کوئی نیکی قبول نہیں، اور اگر اطاعت کے بعد منکر ہو جائے تو وہ باقی نہیں رہتی، اسی طریقے سے اعمال کی صحت اور بقا کے لیے اخلاص اور دیگر برباد کرنے والی چیزوں سے پاک رہنا بھی شرط ہے۔ اسی لیے نفاق، ریاکاری، طعنہ زنی، ایذا رسانی کو مبطل اعمال کہا گیا ہے، جو اعمال کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ ریا اور طعنہ وغیرہ سے اصل عمل تو باطل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی ریاکار بعد میں توبہ کر کے مخلص بن جائے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب واپس عطا فرما دے۔ ریاکار منافق عملی ہے کہ منافقوں کے سے وہ کام کرتا ہے۔ ریاکاری اور طعنہ وغیرہ یہ منکرین اسلام کی خصوصیات ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ چند شخص جنت میں نہیں جائیں گے: احسان جتانے والا، والدین کے اوپر ظلم کرنے والا، شرابی، جادوگر، کاہن وغیرہ وغیرہ۔ پانچویں بات اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ طعنے اور ایذا کے ساتھ جو بھلائی کی جائے وہ بھلائی نہیں ہے، وہ شروع سے ہی باطل ہے۔ اس لیے کہ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ طعنے اور ایذا کے ساتھ جو ہے وہ صدقہ نہ دو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکیوں کو ہر اس چیز سے پاک رکھنا ضروری ہے کہ جس سے نیکی نہ رہے، دنیاوی فعل بن جائے۔ لہذا عبادت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے کہ اجرت سے عبادت جو ہے وہ عبادت نہیں رہتی بلکہ عادت بن جاتی ہے۔ البتہ علماء متاخرین نے ضروری باتوں پر مجبوراً اجرت لینا جائز رکھی ہے، جیسے تعلیم دین دینے کے لیے معلم کو اگر تعلیم دین کی اجرت نہیں دی جائے گی تو پھر بڑا نقصان ہوگا۔ اذان دینے والے مؤذن، امامت کرنے والے امام وغیرہ کو اگر ان پر اجرت جائز نہ ہو تو یہ کام بند ہو جائیں گے اور دین میں بڑا نقصان ہوگا۔ صدقہ یہ صدقن سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں سچائی۔ جس صدقے میں صداقت اور سچائی نہ ہو وہ صدقہ ہی نہیں ہے۔ صدقے میں 4 حروف ہیں: صاد، دال، قاف، ہا۔ صاد سے صدن جس کے معنی آتے ہیں رکاوٹ، اس کی طرف اشارہ ہے، اور دال سے دلالت جس کے معنی آتے ہیں رہنمائی کی طرف کو اشارہ ہے۔ قاف سے قرب الی اللہ اور ہا سے ہدایت کا پتہ لگتا ہے۔ گویا صدقے کے 4 فائدے ہیں: صدقہ،
نقصان، چوری، ڈکیتی وغیرہ ہر مصیبت کے مقابلے میں رکاوٹ ہے۔ صدقہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، رب سے قریب کرتا ہے، جنت کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ جب صدقہ فقیر کے ہاتھ میں پہنچتا ہے تو دینے والے کو خطاب کر کے 5 باتیں اس سے عرض کرتا ہے کہ اے خیرات کرنے والے، میں قلیل تھا، تو نے مجھے کثیر بنا دیا صدقہ کر کے۔ میں حقیر تھا، تو نے مجھے عظیم بنا دیا۔ میں فانی تھا، تو نے مجھے باقی کر دیا۔ میں دنیا کی گھومنے والی حقیر دولت تھا، تو نے صدقہ کر کے اللہ کی راہ میں اپنے صدق و اخلاص سے مجھے آخرت کی پائیدار نعمت بنا دیا۔ مہربانی کر کے مجھے برباد نہ کرنا، زندہ اور آباد رکھنا، مجھے اخلاص کے پانی اور ایمان کی ہوا سے سرسبز رکھنا۔ مگر یہ تمام خوبیاں اس صدقے میں ہیں کہ جو اخلاص سے ہو۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ ریاکار بندہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے تھیلے میں ٹھیکریوں کے روپیے بندھے ہوئے ہوں۔ لوگ اسے دیکھ کر مالدار سمجھیں مگر بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو کھوٹی کرنسی ہے۔ ایسی ہی ریاکار کہ صرف لوگوں کی تعریف اس کو ملے گی، بازار قیامت میں اس سے کوئی سودا وہ نہیں خرید سکے گا۔ ضروری ہے کہ سکے کی چاندی بھی کھری ہو، اس کی مہر بھی درست ہو۔ مال کا حلال ہونا اس کی چاندی ہے اور اخلاص اس کی مہر ہے۔ اس لیے بعض لوگ نابینا فقیروں کو خیرات دیتے ہیں۔ بعض علماء اکرام سوتے ہوئے فقیروں کے کپڑے میں کچھ باندھ آتے ہیں تاکہ اسے خبر نہ ہو کہ کون دے کر گیا ہے۔ یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ دنیا داروں کو دکھانا اور انہیں راضی کرنا یہ ریاکاری ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نیکیاں دکھانا اور آپ کو راضی کرنا عین عبادت ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ جس عمل سے حضور راضی نہ ہو اس سے رب راضی نہیں ہوتا ہے۔ ایک بار حضور علیہ السلام نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا کہ آج آخر رات ہم تمہارے دروازے پر گئے اور تمہارا قرآن عظیم ہم نے سنا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی دی ہے۔ عرض کیا کہ یہ آقا، اگر مجھے خبر ہوتی کہ میرا قرآن صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں تو اور بھی عمدہ طریقے سے پڑھتا ہے۔ لہذا ہر عمل خیر کے اندر پیارے آقا علیہ السلام کی رضا تلاش کرنا چاہیے، اور آپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ دیکھو، ہجرت کے بعد فتح مکہ کے پہلے مسلمانوں کو مکہ معظمہ میں رہنا درست نہیں تھا۔ سوائے معذورین کے جو لوگ وہاں رہے ان پر قرآن کریم میں سخت عتاب ہوا، حالانکہ مکہ معظمہ، کعبہ، مقام ابراہیم، عرفات، منا سب تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت وہاں رہنے سے اللہ کے حبیب راضی نہیں تھے۔ ایک بار حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ کل فجر کے بعد جہاد میں روانہ ہو جائیں۔ سب چلے گئے۔ ایک صحابی نے خیال کیا کہ آج جمعہ ہے، نماز جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ کر جاؤں گا اور لشکر سے مل لوں گا۔ نماز جمعہ کے بعد حضور نے ٹھہر جانے کا سبب معلوم کیا۔ انہوں نے ماجرا عرض کر دیا، فرمایا کہ جو ثواب ان لوگوں کو صبح نکل جانے اور جنگل میں ظہر پڑھنے کا مل گیا وہ تم کو یہاں میرے پیچھے سینکڑوں جمعے پڑھنے کا نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اسی میں ہے۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ معاملات میں دنیاوی اغراض کا شامل ہونا اللہ سے اعراض یعنی منہ پھیرنا ہے۔ جس نے اللہ سے منہ پھیرا اس نے باطل کو اختیار کر لیا، اور جس نے باطل کو اختیار کر لیا اس نے اپنے اعمال کے حقوق باطل کر دیے۔ جب تم نے فقیر پر صدقے کا احسان جتا دیا تو معلوم ہوا کہ صدقے سے تم طالب حق نہیں تھے، ورنہ تم فقیر کا احسان مانتے کہ اس نے تم سے چند پیسے لے کر تمہیں رب تک پہنچا دیا ہے۔ ہمارے مشرب میں جنت حاصل کرنے کے لیے یا جہنم سے بچنے کے لیے نیکی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ عاشق کی نظر صرف محبوب پر ہونا چاہیے۔
جب کسی بندے پر عشق الہی غالب ہوتا ہے تو مال، اولاد اور نفس میں شرکت کی رگ کو وہ کاٹ ڈالتا ہے، وہ اپنے کام کی اجرت دیدار یار قرار دیتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہمیں اعمال صالحہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کب حاصل ہوتی ہے؟ جب ہوتی ہے کہ جب ہمارے اعمال پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہوں گے، جس میں آپ کی رضا اور خوشنودی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔